اس کے اندر رہتا ہوا اپنے سارے اختلافی معاملات کے تصفیے کراتا چلا جائے، امت واحدہ رہے، اور اس کے ساتھ یہ نظام جو ہے قیامت تک کے لیے چلتا رہے۔ نظام کچھ وقت کے لیے یہ قائم ہوا، پھر ٹوٹ گیا، اس کے لیے کیوں ٹوٹا وقت نہیں، نہ ہی درس میں اس کے لیے میں تفصیل بیان کر سکتا ہوں۔ شاہکار رسالت میری کتاب کا آخری باب دیکھیے، میں نے بتایا ہے کہ پھر یہ کیوں نہ رہا۔ پھر بہرحال کیوں نہ رہا کی بات تو چھوڑ دیجیے، کسی کے دل میں بھی اگر یہ جذبہ ہے کہ پھر سے یہ دین کا نظام وہی قائم ہو جائے تو کوئی شکل اس کے سوا نہیں عزیزان من کہ آیات اللہ کو محکم کیا جائے، اور اس کے محکم کرنے کی شکلیں میں نے چند آیات صرف پیش کی ہیں آپ کے سامنے۔ اس قسم کی 20 اور آیات ہیں جس میں یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ، اس کو حکم، اس کو معیار، اس کو پیمانہ، اس کو بنیاد قرار دے دیا جائے تو پھر تو یہ صورت پیدا ہو جائے گی۔ مسلمان نام رکھانے والی قوم اپنے ہاں یہ کوئی کر لے گی، اس کے ہاں یہ نظام پیدا ہو جائے گا۔ یہ شخصیت پرستی کے اندر الجھے ہوئے رہے گی، الجھی ہوئی رہے گی، دین تو نہیں آ سکتا پھر۔ لیکن اس نے تو دین بننا ہے انسانیت کا، یہ نہیں رہے گی، کوئی دوسری قوم رہے گی۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ تم اس سے منہ گریز کر لو گے، منہ موڑ دو گے تو کوئی نہیں، نستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم ایک تمہاری جگہ لے لے گی، ایک اور قوم، پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوگی۔ وہ خدا کی کتاب کو غیر قرآن کے ہر چیز سے الگ کر کے، پاک اور صاف کر کے، نظام قائم کر کے، اس نظام کی روح سے ان کی تفاصیل کو طے کر کے پوری امت کے لیے وہ نافذ العمل قرار دے کے، وہ اگر یہ اس کو قرار دے گی تو پھر تو دین خداوندی متشکل ہو جائے گا، آیات اللہ محکم ہو جائیں گی۔ یہ شکل ہے عزیزان من ختم نبوت کے بعد آیات اللہ کے پھر سے محکم کرنے کے۔ وقت ہو گیا اور میں اب تھک بھی جاتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آیت وہی ایک ہی رہی گی آج، میرا خیال ہے یہ 54 آیت تھی جو میں نے کہا۔ ہاں جی، آیت 56 تھی جی۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1977 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 56 سے ہی ہو رہا ہے، 22/6۔ اصل میں یہی آیت پچھلے درس میں بھی زیر نظر تھی، اسی کے تسلسل سے بات آگے چلتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 4-5 درسوں میں ایک ہی موضوع ہمارے پیش نظر رہا، اور وہ یہ تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب یہ امت جو وارث کتاب اللہ قرار دی گئی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ آیات خداوندی کو محکم کرے۔ بتایا یہ گیا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ اس کے جانے کے بعد یہ دین خداوندی کے دشمن شیاطین جنہیں کہا گیا ہے، وہ خدا کی وحی میں اپنی طرف سے کچھ آمیزشیں کر دیتے تھے، اور طریق یہ تھا خدا کا کہ پھر دوسرا نبی آتا، وہ ان آمیزشوں کو الگ کر کے وحی کو پھر اس کی اصلی منزہ شکل میں پیش کر دیتا۔
اسے خدا کی آیات کو محکم کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہا کہ دین کی تکمیل ہو گئی، قرآن کریم میں آ کے یہ مکمل ہو گیا، یہ غیر متبدل ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ اب قرآن کے اندر تو کسی قسم کی اضافے یا آمیزش کی گنجائش یا امکان نہ رہا، لیکن حضور کے بعد اس کی شکلیں اور اختیار کی گئی اور وہی کا نام رکھ کر اتنا کچھ، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے اندر ملا دیا، وہ قرآن کے ساتھ رکھ دیا اور اس کی کیفیت، اس کی پوزیشن یہاں تک بڑھا دی گئی، کہا گیا کہ وہ قرآن کی آیات کو منسوخ بھی کر سکتی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنا مروجہ اسلام آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے، یہ جتنی چیزیں خارج اب قرآن بنائی گئی تھی، یہ سارا مذہب اس کے اوپر۔ قرآن کا مقصد صرف اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کرنا رہ گیا ہوا ہے۔ عملاً آپ کے ہاں جو مذہب ہے وہ خارج از اس قرآن جتنی چیزیں ہیں ان کا مدار اسی کے اوپر ہے۔ آپ کسی سے کسی مسئلے کو پوچھ لیجئے، کوئی سوال کر لیجئے شریعت کے متعلق، اس دین کے متعلق، آپ کو جتنی سندیں، جتنی اتھارٹیز کوڈ کی جائیں گی، دی جائیں گی، وہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے باہر کی کتابوں سے متعلق وہ ہوگی۔ تو اب امت کا کام یہ تھا کہ قرآن کی آیات کو، وحی کی آیات کو محکم کیا جائے، اور یہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا قرآن ہی کی مختلف آیات سے، کہ آیات اللہ کو محکم کرنے کے معنی یہ ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کفر اور ایمان میں حد امتیاز یہ ہے کہ جو بھی قرآن کے مطابق فیصلے کرے، اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے، انہیں تو مومن کہا جائے گا، اور جو ایسا نہ کرے انہیں کافر کہا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل آیات اللہ کے محکم کرنے کا طریق کہ اس کے مطابق جملہ امور کے فیصلے کیے جائیں، اور یہ امور کے فیصلے انفرادی چیز سے ہوتی نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے یہ ضروری ہے اسلام کی یا قرآن کی آیات کو محکم کرنے کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا لا ینفق ہے۔ فیصلے کرنا جسے آپ کہتے ہیں، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، اسی کے نظام کے تابع یہ معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے صرف یہ وضو اور طہارت کے مسائل نہیں ہیں، یہ تو زندگی سے متعلق جملہ امور جتنے بھی نظائی امور ہیں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، بین الاقوامی ہوں، تمام امور کے فیصلے اگر آیات خداوندی کے مطابق کیے جائیں گے تو یہ تو ہوگا دین، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوں گے، اس سے الگ ہٹ کے کیے جائیں گے تو یہ اسلام نہیں ہے۔ تو قرآن نے خود بتا دیا کہ اب ختم نبوت کے بعد کسی نبی کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہو گئی کہ جس کو الگ کرنے کے لیے خدا کی طرف سے کسی نئی تازہ وحی کی ضرورت ہو، وہ تو آپ کے ہاں محفوظ شکل میں موجود ہے۔
امت کا فریضہ یا منصب یہ ہے کہ اس محفوظ کلام اللہ کو، اس کی آیات کو محکم کیا جائے، نظام ایسا قائم کیا جائے کہ جتنے فیصلے ہیں اس امت کے وہ قرآن کے مطابق ہیں۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے گزشتہ 3-4 برسوں میں مسلسل ان آیات کی تشریح کے ساتھ، اور آخر میں یہی تھا کہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اسے کہیں گے حکومت خداوندی، اسے کہیں گے حکومت الہیہ، جس میں فیصلے جو ہیں وہ خدا کے قانون کے مطابق کیے جائیں۔ اب آگے بات چلی کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو لوگ اس حقیقت پر ایمان رکھیں گے کہ وہی خداوندی اس قرآن کے اندر محفوظ ہے، متبدل شکل میں ہے، اور عمل الصالحات پھر ان آیات خداوندی کو محکم کریں گے، وہ یہی عمل صالح ہوگا۔ ایمان کے اس یقین کا نام ہے کہ وہی اس قرآن کے اندر ہے، محفوظ غیر متبدل شکل کے اندر، اور عمل صالح یہ ہے کہ اس قرآن کی آیات کو محکم کیا جائے، فیصلے جملہ امور کے اس قرآن کے مطابق کیے جائے، یہ عمل صالح ہوا۔ کہا کہ جو یہ کریں گے فی جنات النعیم، وہ آسائشوں کی زندگی بسر کریں گے۔ اب یہ زندگی مرنے کے بعد ہی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہیں سے زندگی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں جس میں یہاں کی زندگی کے متعلق کہا گیا ہے کہ ہم انہیں اسی دنیا کے اندر سرفرازیاں اور خوشگواریاں، جملہ نمائے خداوندی وہ عطا کر دیں گے جو قوم جس قرآن کے مطابق اپنا نظام قائم کرے گی۔ یہیں سے یہ شروع ہو جائے گی بات، اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب شدید، اور جو اس سے انکار کریں گے، اس صداقت سے انکار، تو وہی خداوندی قرآن کے اندر محفوظ شکل میں غیر متبدل اور مکمل ہے، اور پھر ہمارے قانون کو جھٹلائیں گے عملاً۔ وہ پہلا عمل صالحات تھا کہ اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری آیات کی تکذیب کریں گے، اور میں نے یہ واضح کیا تھا ایک درس میں کہ تکذیب آیات کے معنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر زبان سے مانتے تو رہے، لیکن عملاً یہ بات ہو کہ نہیں، یہ جیسا کہا گیا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ جو کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے، فاولئک لهم عذاب مہین، جو اس سے انکار کرے گا اور اس کے خلاف نظام قائم کرے گا، اس کے لیے ایک عذاب، ایک تباہی ہے، ذلت اور تباہی۔ تکذیب کے معنی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری 1000 سالہ تاریخ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے وہ اسی عذاب مہین کی تاریخ ہے، ذلت امیز عذاب کے اندر مبتلا ہے یہ امت۔ گزشتہ تاریخ کو چھوڑ دیجیے، اپنے زمانے کو لیجیے، آبادی کے لحاظ سے کام کام 80 کروڑ آبادی، اب تو اس سے بھی بڑھ گئی ہے، کہتے ہیں 90 کروڑ کے قریب آبادی ہو گئی۔ جیوگرافیکل پوزیشن ان کی یہ کہ مراکز سے لے کے اور انڈونیشیا تک ایک مسلسل بحر متلاطم ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور زمین کے ناف میں واقع ہوا ہے یہ علاقہ،
تسلسل میں اگر ایک قوم بس رہی ہو اتنی تعداد میں اتنے لمبے خطۂ زمین کے اندر، جغرافی اعتبار سے یہ پوزیشن بڑی محکم ہوتی ہے کسی قوم میں، اور پھر اس خطۂ زمین کے مختلف حصوں میں سب کچھ موجود ہو، کسی دوسرے کی احتیاج ہی ان کو نہ ہو، دوسروں کو ان کی احتیاج ہو، تو یہ تو بگ 3 پاور کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو بگیسٹ پاور دنیا کے اندر ہونی چاہیے تھی یہ کام. لیکن آپ اور کیجیے، وہاں سے یہاں تک ساری قوم ایک ذلت میں زندگی بسر کر رہی ہے. خوف ساری ہے ان کی، تو بگ پاور ان کی احتیاج ان کو ہر وقت آ جائے گی. اپنے فیصلے آپ نہیں یہ کر سکتے، دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہی. تو یہ ہے اس چیز سے تکذیب آیات، انکار نہیں کرتے یہ زبان سے، عملاً اس سے اعتبار نہیں ہے کہ واقعی بات یہ ٹھیک صحیح ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو ہر قسم کی خوشگواریاں تمہیں میسر ہوں گی، اس کے خلاف جاؤ گے تو ذلت آمیز عذاب ہوگا. اب اگلی آیت میں بات واضح کی کہ یہ جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے، آیات اللہ کو محکم کرنا جسے میں نے کہا ہے، کہا کہ یہ چیز مسجدوں اور مکتبوں میں بیٹھے ہوئے نہیں ہو سکے. قرآن کے مطابق جب فیصلے کرنے کے لیے اٹھو گے تو دنیا کی جتنی مفاد پرست قومیں ہیں وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی. یہ تو موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. دنیا کی کوئی قوم بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی خطۂ زمین میں بھی اس قرآن کے مطابق نظام قائم ہو جائے. اگر کہیں بھی یہ قائم ہو جائے تو باقی دنیا کے نظام باقی رہ ہی نہیں سکتے. یہ ایسا مثالی نظام قائم ہوتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن نے کہا کہ تم اسے قائم کر کے دیکھو، باقی دنیا کے انسان فوج در فوج اس کی طرف لپک کر آ جائیں گے، امڑ کر آ جائیں گے اس نظام کی طرف. اس لیے دنیا کی وہ قومیں جو جس کے خلاف نظام قائم کیے ہوئے چلی آ رہی ہیں وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے مطابق نظام قائم ہو جائے. اور جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اب ان کے لیے تو یہ مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. اسی لیے قرآن نے متعدد مقامات میں یہ کہہ دیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی بیٹھے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم سے وہ کچھ نہیں جیتے گی جو اس سے پیش کر ان قوموں کو جیتی جنہوں نے ذریعے خداوندی کے مطابق نظام قائم کرنے کی کوشش کی. کہا ان تمام حالات سے تمہیں گزرنا پڑے گا. وہ مصائب، وہ مشکلات، یہ نامفاد حالات، ان تمام کو برداشت کرنا ہوگا، مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس کے لیے پہلی منزل ہے والذین حاضروا فی سبیل اللہ ہے. اب اس نظام کے قیام کے لیے یہ پہلی منزل اس میں ہجرت کی آتی ہے. اور یہ تھی قرآن کریم میں آپ دیکھیے ہر رسول کی زندگی میں آپ دیکھیں گے جس مقام میں وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے کچھ عرصے تک تو وہاں وہ اس دعوت کی تبلیغ کرتا ہے، پھیلاتا ہے اس کو، اور اس کے بعد جو وہاں سے اپنے ان چند متبعین کو ساتھ دے کر جو اس کے ساتھ ملتے ہیں لمبے عرصے میں بڑے تھوڑی سی تعداد میں وہ کسی ایسے خطۂ زمین کی طرف چلا جاتا ہے جہاں اس نظام کے قیام کے لیے خدا زیادہ سازگار ہوتی ہے. اسے ہجرت کہا جاتا ہے.
ویسے تو ہجرت کو لیجیے عمومی معنوں کے اعتبار سے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے اسے چھوڑ دیا جائے، جو کچھ چھوڑنا پڑے. اور اس چھوڑنے میں آخری مرحلہ وہ آتا ہے جہاں گھر بار چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، مال و سامان کا اسباب کو اور جائیدادوں کو چھوڑنا پڑے، پلو جھاڑ کر اٹھ کر اور چل پڑے انسان، یہ سب کچھ چھوڑ کر اسے ہجرت کہتے ہیں. کیونکہ اس کا آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف منتقل ہوتا ہے انسان. ذہن میں ہمارے ہجرت سے یہی تصور ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس میں تو پہلے دن سے ہجرت شروع ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے جو اس کی مخالفت کا مذاکرت کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی. اور رفتہ رفتہ جہاں تک آ جاتے ہیں تو پھر گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ چھوڑنا اسکیپزم نہیں ہے، یہ بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ایسے سزا کی طرف منتقل ہونا ہے جہاں اس نظام کے قیام کے لیے حالات زیادہ سازگار ہیں. یہ ہے وہ انتقال مکانی کا مرحلہ جسے ہم عام طور سے ہجرت کہتے ہیں. اب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جگہ ایک قوم نے اس کی تبلیغ کی، چاہا کہ ایسا نظام قائم ہو، وہاں کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے اس مخالفت کا مقابلہ نہیں کیا، یہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کی مدافعت کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اچھا بابا ہم اس مقام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کسی دوسری جگہ. تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں اس سے اعتراض کیا ہو، بلکہ یہ تو خوش ہونا چاہیے انہیں کہ اچھا ہی ہوا، یہ بلا اور دکھتا جو گلے پڑی ہوئی تھی اس سے ہم چھوٹ گئے، آرام سے زندگی بسر کریں گے. بہرحال ان کی مدافعت میں، ان کی مخالفت میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا تھا اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اچھا ہوا یہ گئے تو چلے جانے دیجیے. لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے وطن چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کا ارادہ کیا ہو اور اس کی بھی مخالفت نہ ہوئی ہے. یہ مخالفت کیا ہے؟ مخالفت در حقیقت قرآن یا وحی کے مطابق نظام قائم کرنے کی مخالفت ہے. اس میں اس کا سوال نہیں کہ یہ کس مقام سے یہ نظام قائم ہوتا ہے. اپنے ہاں مخالفت تھی کہ یہاں یہ نظام قائم ہم نہیں ہونے دیں. اب یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں دوسری طرف سے، وہاں جاتے ہی ہم اس کو قائم. تو کیونکہ ان کے سامنے تو مقصد یہ تھا کہ اس نظام کو قائم نہیں ہونے دینا، اس لیے وہ اس کو بھی کبھی پسند نہیں، گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کسی دوسری جگہ جا کے اس نظام کو قائم کرنا. اور اس مخالفت میں وہ سچے تھے. ہمیں المعلومی نہیں، احساس ہی نہیں اس چیز کا کہ قرآن کے مطابق نظام قائم کرنے سے انقلاب کتنا بڑا آتا ہے دنیا میں. دنیا کس طرح چھپی ہوئی چلی آتی ہے اس کی طرف. وہ مخالفت کرنے والے جو تھے، اگر ہم قرآن کریم کی تاریخ ہی لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہی، تو یہ مخالفت کرنے والے یہ قریش جو تھے وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے قرآن کو، ہم سے بہتر طور پر جانتے تھے کہ اس کے نظام کے قیام کے اندر ان کے لیے کتنی قیامتیں موجود ہیں. وہ اس نظام کے متعلق سمجھتے تھے کہ اگر کہیں بھی یہ قائم ہو گیا تو ہماری مفاد پرستی باقی نہیں رہ سکتی. اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں کس طرح ان کے اس قیاس کو یا اس وسوسے کو صحیح کر کے بتا دیا
کہ واقعی یہ نظام اس زمانے میں مکے سے 300 میل دور مدینہ صرف چھوٹی منزل نہیں ہوتی، وہ آج کی دنیا نہیں تھی کہ 300 میل کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں ہوائی جہاز میں طے ہو جاتا ہے۔ اتنے دور جا کر جہاں قریش کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ قریش کی ایک مملکت تھی اور اس مملکت کا ایک حصہ مدینہ تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ ہماری مملکت کو کسی بوجھے میں بھی یہ ایسا نظام قائم نہ کر سکے۔ مملکت تو تھی ہی نہیں قریش کی، انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اعتراض یہی، وہ جانتے تھے کہ کہیں بھی یہ نظام اگر قائم ہو گیا تو ہم باقی نہیں رہ سکتے، اس لیے ہجرت کے مقام سے ہی مخالفت ان کی شروع ہو جاتی، جانے بھی نہیں دیں گے، یہاں قائم بھی نہیں کرنے دیں گے۔ قرآن نے بھی یہی کہا تھا، کیا کہا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس قوم کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، ہم نکل جائیں یہاں سے تمہاری مملکت سے، تمہیں یہ اچھے نہیں لگتے ہیں ان کی تو اتنا ظلم ختم کرتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، ان سے میرا خیر اچھے تو جا رہا جانے دو میرے ساتھ انہیں۔ کیا ہوا؟ جانے دو انہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس جانے کو کہ مانے کیا ہوں گے، نہیں جانے دیں۔ قریش کی بھی یہی تھی، نہیں جانے دیں گے، اسی لیے کہا کہ یہ مرحلہ جو ہے آیات اللہ کے محکم کرنے کا یہ آسانی سے طے نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، اس کے لیے تو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور پہلی قربانی جسے آپ ہجرت کہتے ہیں، چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ہے، ثم قتلوا او ماتوا، ہجرت کے متعلق کہا ہے کہ ہجرت اگر کر کے بھی نکلے اور وہاں پھر اگر جنگ کرتا ہوا مارا قتل ہو جائے، یا اس راستے میں ویسے کبھی موت سے ہی مر جائے، تو گویا ثم قتلوا سے نظر آ گیا کہ یہ جو قتال تھا ان مخالفین کی طرف سے یہ بدر کے میدان میں نہیں جاتے ہوا تھا، یہ تو یہی سے انہوں نے اس قسم کی سازش کر دی تھی کہ ان کے خلاف، اور اسی لیے ان کو لمبا عرصہ لگ گیا تھا جہاں سے وہاں جانے کے لیے، اور چوری چھپے جاتے تھے وہ لوگ، کیونکہ مصر سار میدان میں آ کر ان کے خلاف جنگ کرنے کی تو ابھی قوت تھی نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ثم قتلوا میں یہ نظر آتا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ یہ انہیں یہاں سے آسانی سے نکل کر بھی جانے کے لیے آمادہ نہیں تھے، رضامند نہیں تھے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہجرت کرنے والا بھی یہاں سے جو نکل کے جا رہا ہے، اب آپ دیکھیے کہ میدان جنگ میں جو مجاہد جاتے تھے ان کے متعلق تو قرآن کریم نے یہ کہا تھا، میدان جنگ میں جانے والوں کے متعلق 3/156 یہ یہاں ذکر میدان جنگ میں جہاد کا ذکر ہے جسے قتال یا جنگ کہا جائے گا، اس میں یہ کچھ بھی کہا ہے وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
اس راستے میں اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا طبی موت سے مر جاؤ تو بھی تمہارے مدارج اور مناسب میں اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ دشمن کی تلوار سے تمہاری گردن ہی کٹے۔ جب تم نکلے ہو اس راستے میں جنگ کرنے کے لیے، جان دینے کے لیے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس راستے میں کبھی موت سے ہی کوئی مر جائے۔ تو اب یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہے نا کہ شہید اسے کہا جاتا ہے میدان جنگ میں وہ جو دشمن کی تلوار سے جس کا گلا کٹے، اس طرح سے قتل ہونے والا جو ہے وہ مقتول فی سبیل اللہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس میں اضافہ کرتا ہے کہ اس راستے میں جاتے ہوئے اگر کبھی موت سے بھی کوئی مرتا ہے تو وہ بھی اسی کے برابر ہے کہ میدان جنگ میں جا کے جو دشمن کی تلوار سے جس کا گلا کٹ جاتا ہے، قتل ہو جائے یا اس کو کبھی موت آ جائے، اللہ کے ہاں اس کے مناسب ہوتی، اس لیے کہ یہ اس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اصل شاید تو وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ اٹھ کے چلے ہیں، یہ جان دینے کے لیے چلے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ چیز کہی گئی ہے کہ اگر یہ ہجرت فی سبیل اللہ میں بھی یہ کیفیت ہو، ثم قتلوا او ماتوا، قتل کر دیے جائیں یا ان کو موت آئے، اور آگے یہ جو لفظ ہے اس سے یہ نظر آتا ہے اب کبھی موت سے مر جائیں یا قتل ہو جائے، ہمارے نقطۂ نگاہ سے، عام نقطۂ نگاہ سے تو ان سے موت واقع ہو گئی، عام نقطۂ نگاہ سے یہ ختم ہو گئے، لیکن قرآن جو تصور دیتا ہے زندگی کا، اس میں تو جسم کے اوپر تو یہ موت وارد ہوتی ہے۔ انسان کی جو نفس ہے، انسان کی انسانیت جسے ہم کہتے ہیں، کچھ بھی نام اس کا رکھ دیجیے، وہ جو اس کی میں ہے وہ تو اس موت سے نہیں مرتی، وہ تو آگے بھی چلتی ہے، اسے حیات آخرت کہتے ہیں۔ اب وہاں یہ جو آخرت کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تصور تو یہ ہے نا کہ یہ یہاں سے مرنے کے بعد آگے گئے، جنت میں پہنچے تو بس وہ جنت آخری مقام ہو گیا، اب وہاں اپنی طور پہ کھانا پینا عیش کرنا یہی کچھ ہوگا بس، اور اس کے بعد آگے کوئی تصور نہیں دیا جاتا۔ بات یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے متعدد بات کہا ہے قرآن کریم کی روح سے، یہ تو زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ وہ جو پہلا آپ کے ہاں کا ایک لائف سٹائل تھا، وہاں سے زندگی نے، لائف نے ارتقائی منازل طے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ وہ درجہ بدرجہ یہ طبی منازل طے کرتی ہوئی حیوانی درجے تک پہنچی، وہاں سے ایک منزل آگے بڑھی، انسانیت کے درجے کے اندر آئی، یہاں یہ حیوانیت سے مختلف ہو گئی کہ یہاں اس میں ایک ایسی شے آ گئی کہ جو اب کبھی موت سے مر نہیں سکتی، آگے جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ اس موت کے بعد آگے گئی اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ ختم ہے، اس میں مزید ارتقائی منازل طے کرنے ہیں۔ جنت آخری مقام، آخری منزل نہیں ہے، وہ تو راستے میں سستانے کا مقام ہے، آگے چلنے کا مقام ہے۔ دیکھیے ایک لفظ میں قرآن کیسے یہ بات صاف کرتا ہے کہ یہ لوگ جو اس راستے میں قتل کر دیے جائیں یا کبھی موت مر جائیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اس کے بعد اللہ ان کو سامان نشو و نما دے گا نہایت خوشگوار اور حسین۔ تو نشو و نما کا سامان تو اسی کے لیے ضرورت ہے نا کہ جس نے آگے بڑھنا ہو، نشو و نما پا کر۔ یہ جو چیز ہے کہ اس کے بعد کی زندگی کے اندر
اور قرآن کریم نے شہداء کے متعلق بھی یہ کہا کہ اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے. یعنی شہداء جو ہے، شہید کا لفظ تو ہماری اصطلاح ہے، قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ان کے لیے. قرآن نے ان کے لیے مقتولین فی سبیل اللہ ہی کہا ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے اور ان آیات کی روح سے ویسے ہی مر جانے والے خدا کی راہ کے اندر. تو یہ جو ہے ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے، جسے حیات جاوید کہتے ہیں، کہ انہیں وہاں رزق ملے گا. اور رزق سامان نشو و نما کو کہا جاتا ہے. یہ صرف یہ روٹی کپڑے کی بات نہیں ہے، یہ تو کبھی جسم آپ کا جو ہے اسی نشو و نما کا سامان ہے. یہاں بھی انسانیت کی نشو و نما جو ہے وہ صرف روٹی کپڑے سے نہیں ہوتا. روٹی کپڑے تک، مکان تک کی ضرورت تو حیوانی سطح پہ بھی ہوتی ہے. ہر حیوان کو ضرورت ہوتی ہے. انسان کی بھی طبی زندگی کے لیے اس کی ضرورت ہے. زندگی کے اس درجے میں بھی انسانیت کی نشو و نما کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سامان رزق جو ہے وہ انسانیت کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، اس کی تصحیح تعلیم کے لیے ہوتا ہے. اس کو ویلیوز جسے آپ یا اقدار کہتے ہیں ان سے روح شناخت کرانے کے لیے ہوتا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کرانے کے لیے ہوتا ہے. یہ سامان جو ہے اس کو بھی رزق کہا ہے قرآن نے، اور اسی لیے رزقاً حسنا کہہ کے تو بات صاف کر دی ہے. تو بات یہ آ رہی تھی کہ یہ آیات اللہ کو محکم کرنے کا جو سوال ہے یہ یوں ہی مکتبوں مجلسوں کے اندر بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے تو آپ اٹھیں گے تو دنیا بھر کی مخالفت مول لینی پڑے گی، اور اس میں پہلی منزل یہ ہجرت کی آئے گی. انتقال مکانی جسے کہتے ہیں، آخری چیز، اس میں بھی یہ کیفیت ہوگی، قتل کیے جائیں گے، موت آئے گی. لیکن خدا کے ہاں ان کے مدارج وہی ہے جو جیسے مدارج میدان جنگ میں جا کے جان دینے والوں کی یا مر جانے والوں کی. ان میں قرآن دونوں میں کوئی فرق نہیں کر. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی ہے تو کہا ہے نا کہ وہاں سامان نشو و نما دیا جائے گا. اور وہ یہ کہا یہ ہے کہ یاد رکھو اس قسم کا بہترین سامان نشو و نما جو ہے خدا ہی کے ہاں سے مل سکتا ہے. طبی طور پہ تو ہر جگہ سے مل سکتا ہے، لیکن انسانیت کی نشو و نما جو ہے اس کا سامان یہاں بھی خدا کی مقرر کردہ اقدار اور ویلیوز کے ذریعے مل سکتا ہے. اور اگلی زندگی میں تو بہرحال اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. یہ جو اس راستے میں قتل ہو گئے یا جنہیں موت آ گئی، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، انہیں ایسی زندگی نصیب ہوگی جسے وہ بہت پسند کریں، ان کی مرضی کے مطابق زندگی ہوگی. وہ جو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ، رضی اللہ تعالی عنہم لکھتے ہیں ہم صحابہ کے ساتھ، وہ یہی چیزیں ہیں کہ ایسے مقامات، ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جنہیں وہ بہت پسند کریں گے. ان اللہ لعلیم حلیم، وہ جانتا بھی ہے کہ اس راستے میں کیا کیا دشواریاں مشکلات پیش آئیں گی. اور اس کے بعد یہاں ایک بات، یہاں حلیم کا لفظ بھی عجیب آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلیم اسے کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بھڑک نہ اٹھے، جس میں سہار اور تحمل بہت زیادہ ہے.
تو یہاں کہا تو یہ خدا کی صفت کے لیے ہے، لیکن در حقیقت کہا گیا ہے یہی مومنین کی صفت ہے۔ اس کے لیے حلیم ہونا بڑا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بھڑک اٹھنے والے بڑے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے، اور جب قوموں کو جذباتی بنا دیا جاتا ہے تو وہ تو کوئی بھی بڑا مقصد حاصل نہیں کر سکتے، وہ تو جھکڑ کی طرح اٹھتی ہے، آنسوؤں کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی ساری تاریخ کا محاصل تباہیاں اور نقصانات ہوتا ہے، اچیومنٹ نہیں ہوتا۔ اچیومنٹ قوم کی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ قوم حلیم تحمل مزاج ہو، بھڑک نہ اٹھے، ہر معاملے کا فیصلہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور اور تدبر سے کرے۔ ہماری ہندوستان کی مسلمانوں کی تاریخ میں سر سید اور اقبال تو نظری طور پہ مفکر تھے، عملی زندگی کے اندر ہماری خوش بختی تھی کہ قائد اعظم جیسا شخص مل گیا۔ آپ دیکھیں گے قائد اعظم کی زندگی میں وہ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بھڑک نہیں اٹھتے تھے، بڑے مکمل مزاج تھے۔ ساری جنگ انہوں نے لڑی ہے، اور جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ اس جنگ کی بھی مثال رہی ہوگی کہ ایک مملکت حاصل کی گئی ہے، ایک جان دینا تو ایک طرف رہا، ایک چنگڑی سے قطرہ خون بہائے بغیر ایک مملکت حاصل کی ہے ہم نے۔ وہ تو گاندھی نے جب شروع کی ہے اپنے ہاں کی یہ سول ڈس اوبیڈینس قانون شکنی کی وہاں مہم شروع کی تھی سن 42 میں، تو اس نے دعوت دی تھی قائد اعظم کہ آپ کا اور ہمارا یہ مقصد تو مشترک ہے نا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو کوئٹ انڈیا موومنٹ جو میں چلا رہا ہوں اس میں شریک ہو جائیے، اور اس کا طریقہ کار ہے سول ڈس اوبیڈینس، عام قانون سیکھنے۔ قائد اعظم نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں قوموں کے فلسفہ اجتماعیت پہ تمہاری نگاہ نہیں ہے۔ قوم کو جب قانون سیکھنے کی عادت ڈال دی جائے تو آج وہ قانون سیکھنی آپ دشمن کے خلاف کرا رہے ہیں، کل ہی یہ قانون سیکھنی تمہارے خلاف شروع کر دیں گے۔ قوموں کو کبھی قانون سیکھنے کی عادت نہ ڈالیے، قوموں کو قانون کی پابندی کی عادت ڈالیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج قانون غلط ہے، ہم قانون کو بدلیں گے۔ اگر قانون سیکھنے کی عادت راسخ ہو گئی قوم کے اندر تو جو بھی قانون آپ بنائیں گے وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہوگا، وہ قوم اس کو توڑے گی کہ تم نے سکھایا ہی اسے یہ ہے۔ میں اپنی قوم کو اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا، میں اس قانون کو بدلوں گا لیکن قوم کو قانون شکن نہیں بناؤں گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے صاحب کو دیکھیے نا کہ وہ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے اور یہ نہیں کیا، بہت بڑا اعتراض ہے گویا۔ سب سے بڑی تو میں کہتا ہوں یہی تو کریڈٹ ہے، میرٹ ہے اس کا۔ اتنی عظیم تاریخ کو چلایا، اتنی عظیم مملکت کو حاصل کیا، ایک بندے کو، ایک انسان کو ایک دن کے لیے کہیں جیل میں نہیں جانے دیا۔ گاندھی سے یہاں سے جو آپس میں ہوا تھا قصہ پنجاب میں، وہ مملوک اور وہ اس کا گزر آزاد تھا، وہ تو باہمی ایک چپڑ تھی، انگریز کے خلاف یا ہندو کے خلاف یہ ایک دن کے لیے بھی یہ چیز نہیں انہوں نے ہونے دی۔ تو میں یہ تحمل مزاجی اور برداشت اور سہار کی چیز جو ہے یہ بڑی بڑی قوت ہوتی ہے، سڑک نہ ہوتی۔ کہا کہ اس راستے میں یاد رکھو حلیم ہونا بھی ضروری ہوگا، حلیم ہونا بھی بڑا ضروری ہوگا، باخبر بھی رہے، چوکنا رہے، چاروں طرف نگاہیں اس کی ہوں،
اور پھر بردبار اور سہار اتنی ہو کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بھڑک نہ ہو. بڑا مقصد سامنے آئے تو جان بھی دے دے، یہ ٹھیک ہے، وہاں تو یہ کرنا ہوگا. یوں ہی ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر بھڑک نہ اٹھے. کہا اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو ابھی اسی صورت میں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے 39ویں آیت کے اندر یہ کہا گیا تھا نا تو ابھی اسی صورت میں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے 39ویں آیت کے اندر یہ کہا گیا تھا نا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو بھی اب جن سے اس قدر مظالم ہوئے ہیں، انہیں بھی میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے. میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت دی ہے قرآن میں. اجازت تو وہاں بھی مشروط کر دی ہے اس کے ساتھ بانہم ظلموا، کہ ان پر بڑے ہی مظالم ہوئے اور اس کی انتہا ہو گئی تھی. تو اس مدافعت کے اس ظلم کی مدافعت کے لیے اجازت انہیں دی جاتی ہے کہ یہ میدان جنگ میں آ جائیں. اور آپ کو یاد ہے کہ وہیں یہ بات قرآن نے یہ کہہ دی تھی کہ انہی کو یہ اجازت اس لیے ہی نہیں دی جاتی کہ ان سے مظالم ہوئے ہیں، ان سے زیادتی ہوئی ہے، بلکہ یاد رکھیے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. ظلم اور استبداد کسی قوم کے خلاف کیوں نہ ہو، اس امت کا فریضہ یہ ہوگا کہ مظلوم کی حمایت کرے، ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جائے. مظلوم کسے باشد. کہا اگر یہ انتظام ہم نہ کرتے رہیں، ایسی قوم دنیا میں موجود نہ رہے جو مظلوم کی مدافعت کے لیے سینہ سپر ہو جائے. اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں تم دیکھو کوئی گرجا، کوئی یہودیوں کا معبد، کوئی مندر، کوئی کلیسا، کوئی مسجد باقی نہ رہے. وہ تو یہ گرجاؤں اور مندروں کی حفاظت کے لیے اس امت کو بھی کھڑا کرتا ہے. ظالم کوئی بھی ہو اور مظلوم کسے باشد، اس مقام پہ اجازت دی جاتی ہے اس قوم کو ان کی مدافعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے. جہاں وہی چیز آئی کہ ذالک، اب پوچھا جائے گا یہ ذالک جو ہے یاد رکھیے، نشان دے دیجیے اس کو، یہ وہی 22/39-40 جو آیت ہے نا جہاں اجازت دی گئی ہے جنگ کی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ کہا جائے گا کہ صاحب ہجرت ہوئی، اس کے بعد یہ جنگیں ہوئی، اس میں یہ قتال بھی ہوا، یہ کیوں ہوا؟ ذالک جو ہے یہاں ذالک کا اس کا جواب یہ اس لیے کہ ومن عاقب بمثل من عوقب به، جس سے ظلم و ستم کیا جائے اور اس کی انتہا ہو جائے تو اسے ضرور ہم اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس ظالم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کی کلائی کو مروڑ دے. اور اگر ایسا کرنے میں ثم بغی علیہ، وہ اور شدت سے ان کے اوپر چڑھ دوڑے، لینصرنہ اللہ، ہم مدد کریں گے ایسے قوم، ایسی قوم کی مدد ہمارے قوانین شریف سے ہوگی. اب وہی جو اجازت وہاں دی نا، کیونکہ ان پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں اس لیے اس ظلم کی مدافعت کے لیے انہیں اجازت دی جاتی ہے میدان جنگ میں نکلنے کی. یہاں بھی وہی بات کہی کہ من عاقب بمثل ما عوقب به، بمثل جو ظلم اور زیادتیاں ان کے اوپر ہوئی ہیں
انہیں روکنے کے لیے اس کی مثل یہ ایک چیز ہے، زیادتی نہیں یہ کر سکتے بلکہ ثم بغی علیہ، وہ اگر زیادتی ان کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ مدافعت کے لیے اٹھتے ہیں، وہ اور زیادتی کرتے ہیں، کہا کہ پھر ان لوگوں کی ہم مدد کریں گے۔ ان اللہ لعفو غفور، خدا کے قوانین میں یہ قوت موجود ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کو مٹا بھی دے، عفو اسے کہتے ہیں، اور غفور، اور پھر ان کو سامان حفاظت بھی ادا کر دے کہ پھر کسی کو اس کی جرت نہ ہو کہ ان کے خلاف بری آنکھ اٹھا کے دیے تھے۔ تو آیات اللہ کو جو محکم کرنے والے ہیں، جو قوم، جو امت، اس امت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر رکھے، جیسا قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو جس مملکت میں آیات اللہ کو تم محکم کرنا چاہتے ہو اس کی سرحدوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مخالف ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ اب آگے قرآن اپنے انداز جو اس کا ہے کہ ایک نظریہ، ایک کلیہ، ایک اصول، ایک قانون بیان کرتا ہے، پھر مثالیں دیتا ہے عام مشاہدات کی جو ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے۔ کہا کہ اگر یہ صورت ہو کہ ظالم ظلم میں بڑھتا ہی چلا جائے اور کوئی اس کو روکنے والا ہی نہ ہو، اور یہ مستقل طور پر اس کی روش چلتی جائے، تو تم سوچو کہ کیا حشر ہو انسان۔ کہا یہ بات نہیں ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ گردش دولابی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مستقل طور پہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی قسم کا یہ ظلم کا نظام جو ہے یہ قائم ہو، اس میں تبدیلی نہ آ سکے۔ کہا دیکھتے نہیں ہو ظالے کا بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اگر یہ ہو کہ تاریک رات مستقل تاریک ہمیشہ کے لیے تاریک رات ہی رہے، دن ہی نہ کبھی چڑھے، تو سوچو کہ کیا حشر ہو انسانیت کا۔ ہمارا نظام تم دیکھتے ہو کہ ہر شب کے بعد سحر ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ظلم کی تاریخیں ہیں یہ مستقل طور پہ نہیں، ابدی طور پہ نہیں رہ سکتی۔ یہ تاریخیاں چھٹتی ہیں۔ کیا مثال ہے اس بات کی؟ ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے کہ دیکھتے نہیں، ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، ہر دن کے بعد رات ہوتی ہے۔ یہ چیز ابدی طور پر یہ چیز جو ہے یہ قائم نہیں رہتی۔ جن کے ہاتھوں میں قوت ہے وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ قوت ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھوں میں رہے گی اور ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کوئی ہمیں روکنے والا، تھامنے والا ہی نہیں ہوگا۔ کہا ان سے کہو کہ دیکھتے نہیں ہو نظام کائنات کیسے چل رہا ہے، رات ہمیشہ کے لیے رات نہیں ہے۔ یہ گردش لیل و نہار تو ہمارے ہاں بھی وہ کہتے ہیں، محاورہ ہو گیا ہوا ہے اس کا، یہ محاورے کی زبان میں گفتگو کی ہے قرآن نے یہاں۔ ان سے کہتے ہو اس میں تبدیلی تو فطرت کا قانون ہے، اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر یہاں کوئی اندھی بحری گونگی قوت کار فرما نہیں ہے۔ اس نظام کے پیچھے وہ خدا ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر،
سننے والا دیکھنے والا ہے، اندھی قوت نہیں ہے اس کے پیچھے۔ صرف قوانین فطرت یا قانون قدرت تک ماننے والے یہ جو یورپین سائنٹسٹ ہمارے ہاں کے ہیں، وہ اتنا تو مانتے ہیں کہ قوانین تو ہے یہ جن کی روح سے یہ فطرت کا نظام چلتا ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی قوت، اندھی بحری قوت ہے فطرت کی، اس کو اس میں دخل نہیں ہے۔ وہ یہ فرق ہے قرآن پر ایمان رکھنے والوں میں اور ان لوگوں کے اندر۔ قرآن کے ایمان رکھنے والا یہ مانتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک قوت ہے، اور وہ قوت ہے کہ جو علیم بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، دیکھنے والی، سننے والی، علم رکھنے والی، خبر رکھنے والی۔ وہ قوت ہے کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ اور کہا یہ کہ یہ نظام تو اس خدا کا قائم کردہ ہے کہ جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اندھی اور بحری قوتوں کا مالک نہیں ہے۔ ذالک، پھر وہی ذالک، آپ دیکھیے گا کیسے یہ ذالک کا آ رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کے معنی یہ ہے، بات تو پہلے یہ کی تھی نا کہ اجازت دی ہے جنگ میں جانے کی، بات تو یہ کی ہے نا کہ ہم نے کہا ہے ان لوگوں کو کہ اس مقام کو چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ، کسی دوسرے مقام کی طرف نکل کے چلے جاؤ۔ یہ ہے وہ چیز جو کہی گئی ہے، اور اس کے لیے آ رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے، اب بار بار وہ کہہ رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ جن پہ ظلم و تعدی ہوتی ہے ان کی مدافعت بھی تو ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ تم دیکھتے ہو گردش لیل و نہار کو کہ رات کی تاریکی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور یہ اس لیے ہے کہ الحق جسے کہا جائے گا، دی ٹروتھ جو کہا جائے گا، وہ تو صرف خدا کی قوانین، خدا کی آیات ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ اللہ ہی الحق ہے، تو اللہ تو ہمارے سامنے اس کلام اللہ کی شکل میں ہے نا، جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ الحق ہے، اس لیے قرآن کو اس نے الحق کہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ الحق جو ہے دی ٹروتھ وہ ایک ہی ہے۔ یہ مختلف نظام نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی نظام ہے کہ جسے آپ حق پر مبنی نظام کہہ سکتے ہیں، اور وہ نظام وہی ہوگا جو آیات اللہ کو محکم کرنے کی روح سے قائم ہوگا، وہ ہوگا الحق۔ اور اس کے بعد ما یدعون من دونہ، اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو ہے خدا کی کتاب، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی تم اگر دعوت دو گے، پکارو گے، بلاؤ گے، اس کے مطابق نظام قائم کرو گے، هو الباطل، وہ باطل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کس طرح اسے توحید کہتے ہیں۔ الحق یہ قرآن ہے، یہی بات چلی آ رہی ہے شروع سے۔ اس سے سوا، اس کے علاوہ نہیں بلکہ سوا، جس نظام کو بھی تم دعوت دو گے، جن قوانین کے مطابق بھی اپنا نظام متشکل کرو گے، وہ باطل ہوگا۔ اب اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بتیرا کہتے رہیے کہ صاحب یہ اسلامی نظام ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اس کے مطابق ہم یہ کچھ کرتے ہیں۔ بات تو تصاتی ایک ہی ہے، اگر وہ الحق کے مطابق ہے، قرآن کی آیات کے مطابق ہے، تو صرف اسی کو آپ نظام شریعت اور نظام اسلام کہہ سکتے ہیں۔ ما یدعون من دونہ ہی جو ہے، اس کے سوا کسی اور کے مطابق اگر تم یہ کچھ نظام قائم کرتے ہو، وہ باطل ہے۔
کسوٹی یہ ہے. یہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے عزیزان من جو ہمارے ہاں اسلام 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 سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس اسلام میں بھی آپ دیکھیے ان پکارنے والوں کے اندر بھی اپنے ہاں کوئی وحدت نہیں ہے کہ اسلام جو پکار رہے ہیں مختلف یہ لوگ وہ اسلام ہی کہیں ایک ہو. ہر پکارنے والا کا اسلام مختلف. یہ کیا ہے؟ یہ ما یدعون من دونہ ہی ہے. الحق تو ہوتا ہی ایک ہے. اس میں تو قرآن نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. تو جہاں اسلام اتنا مختلف ہو جائے ہر ایک کا الگ الگ، وہ الحق کے اوپر مبنی ہو کیسے سکتا؟ اور اگر یہ سارے مختلف اسلام جو ہے یہ سارے کے سارے الحق پہ مبنی ہے، قرآن پہ مبنی ہے، تو معاذ اللہ قرآن کا وہ دعویٰ باطل ہو گیا کہ اس میں اختلافی بات نہیں ہے. تازہ تازہ شہادت کیونکہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، پھر میں پیش کرتا ہوں اسے. اسلام کا نام لے کے یہ کھڑے ہوئے، چھوڑ دیجیے اس الیکشن میں مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ مقابل کی پارٹی ہے وہ اپنی اسلامی خدمات جنا رہی ہیں، یہ مقابل میں کھڑے ہوئے یہ بھی اسلام کا نام لے کے کھڑے ہو رہے ہیں. انہیں چھوڑ دیجیے، انہی کو لے لیجیے، ایک پارٹی کو لے لیجیے. ان کے اسلام کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے نا، ان کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اس اسلام کے جو 3 بڑے بڑے دعوے دار ہیں، مودودی صاحب، نورانی صاحب، مفتی صاحب، کہا یہ گیا کہ یہ ایک امام کے پیچھے ایک نماز پڑھ کے بتا دیں. اور اس چیلنج کو آج تک قبول نہیں کیا گیا. چیزاں نے مان یہ سوچنے کی چیزیں ہیں. کیا یہ الحق ہوگا؟ جن کی کیفیت یہ ہے کہ نماز جیسا فریضہ بھی وہ اکٹھے مل کے ادا نہیں کر سکتے. کیا ان کے ہاں کی شریعت، ان کا نظام شریعت، ان کا نظام اسلام یہ ایک ہو سکتا ہے؟ تو اگر دعویٰ ان میں سے ہر ایک کا یہ ہے کہ حق سے مبنی ہے تو پھر تو حق کی مختلف شکلیں دشہرے والی ہے، دوپہرے والی ہو گئی. نہیں عزیزان نے ذالک بأن اللہ هو الحق، الحق تو صرف یہی، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اس کے علاوہ جس کو بھی آپ پکارو گے کہا تو یہ جائے گا کہ بہرحال ہم اسلام ہی کو نام دے رہے ہیں، اسی مدد سے کہہ رہے ہیں. عزیزان نام اس کو ذرا آگے بڑھائیے. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، ہر ملک میں رسول بھیجے، ہر زمانے میں رسول آئے. یہ جو باقی دنیا میں اہل مذاہب ہیں ان میں سے بھی تو ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کا بھیجا ہوا جو دین تھا، جو نظام تھا، ہم اس کے پیروں ہیں. ان کی اس بات کو تو آپ کبھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ ہم سے مختلف ہے، اس لیے باطل ہے نا وہ. اور اپنے اندر اگر اتنے جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کا اگر یہ دعویٰ اسلام کا ایک دوسرے سے مختلف ہے تو یہ ان میں سے ہر ایک حق کے اوپر.
قرآن چھوڑنے کے بعد ہم اسی سطح پہ آ گئے ہوئے ہیں جس سطح کے اوپر باقی اہل مذاہب ما یدعون من دونہ اس الحق کو چھوڑ اس سے خارج چیزیں جو ہیں جن کی طرف ہدایت سوچیے عزیزان من کہ یہ قیامت ہے کہ ایک اتنا بڑا فریضہ صلاۃ کا جسے یہ کہتے ہیں کہ مومن اور کافر کے اندر حد امتیاز نماز ہے صلاۃ ہے روز معاشر کے جان اداس ہوا اول فرق سے نماز ہوا ہر مسجد کے سامنے لکھا ہوتا ہے اتنا اہم فریضہ کافر اور مومن کے درمیان حد امتیاز خدا کا مقرر کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متشکل کردہ ایک رسول کا اور اس کے بعد ان کے نام لینے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ تین بڑے بڑے اسلام کے مدعی جو اس وقت ہیں وہ ایک نماز ایک جگہ اکٹھے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو یہ الحق کے دعوے دار ہو سکتے سن رکھیے عزیزان من قرآن کا یہ فیصلہ کہ جس امت یا جس قوم کے اندر فرقے ہوں گے وہاں دین نہیں ہو سکتا دین نام ہے ایک ضابطۂ قوانین کے تابع اس کی اطاعت کرنے والی امت ایک ضابطۂ قوانین کے تابع رہنا تو ایک ضابطۂ قوانین کا تابع رہنے میں تو اختلاف اور فرقہ بن ہی نہیں سکتا یہاں ایک کانسٹیٹیوشن ہے نا آپ کے یہاں کے پاکستان کا ذرا کوئی پارٹیاں تو اتنی بنی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی پارٹی یہ دعویٰ کر دے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن الگ ہے اسی دن بغاوت کی سزا میں پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا امت میں اگر یہ فرقے باقی رہیں تو دین نہیں آتا دین الحق اس میں کوئی اختلاف نہیں اس کا فطری نتیجہ امت واحدہ ہے ایک امت ایک نظام کے تابع ایک ضابطۂ قوانین کی اطاعت کرنے والا ایک مرکز کے تابع اس کا نام ہے اسلامی نظام یا الحق کے مطابق نظام یہ ہے آیات اللہ کو محکم کرنا اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ جنگ کی اجازت دے رہا ہے ان کے خلاف اور اس لیے اجازت دے رہا ہے کہ ان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل اور اس حقیقت کو یاد رکھیے الحق کے لیے هو العلی الکبیر اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ خدا کے قانون کے لیے ہوگا کبریائی بھی اس کے لیے ہوگی علو مسلط اس کے لیے ہوگی اور سن رکھیے کہ جہاں بھی قرآن نے یہ چیزیں اپنے لیے کہی ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے اس سے مراد اس کی کتاب اس کی یہ کہتی ہے پھر اسی طرف آ گیا پہلی مثال تھی گردش لیل و نہار کی کہ آپ تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے فطرت کے اندر بھی یہ کس طرح تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں
اگلی چیز یہ آئی، ان کی طرف سے اعتراض آیا کہ اتنی سی کمزور سی قوم نہتی، یعنی جب انہوں نے مملکت کی تشکیل بھی کی ہے مدینے میں جا کے پہلی جنگ کے زمانے میں، تو تاریخ کہہ رہی ہے نا کہ بدر کے میدان میں 300 کے قریب تو سارے یہ مسلمان تھے، 23 سال سے بھی زیادہ، 13 سال مکے کی زندگی کے، تو 2 سال قریباً یہاں بھی اتنی مدت جو تھی حضور کی رسالت کی، اس میں اتنی سی تعداد تھی ساری ہے، اور وہ بھی بے حد دوسری جگہ آ کے پناہ لینے والے. اس لیے یہ مہاجرین اور انصار 2 ٹکڑے وہاں بنائے گئے ہیں. یہ لوگ تھے جنہوں نے مدد کی تھی ان کو وہاں رہنے کی، بچنے کی. اس حالت میں یہ قوم، اور وہ کہتے تھے یہ قریش کہ ان کے عزم و ان کے ارادے ملازہ فرمائیے، کہتے ہیں کیسر و کیسر تک کی سلطنتیں الٹ کے رکھ دیں گے. کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ زمین مردہ جس میں کوئی تر و تازگی کا نشان تک نہیں ہوتا. الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ. انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ بنجر زمین بے برگ و گیاہ جہاں زندگی کا کوئی نام نشان نہیں، ایک چھینٹا آسمان سے آ کے پڑتا ہے، کس طرح سے حیات تازہ اس میں سے ابھر کے اوپر آ جاتی ہے. آسمانی چھینٹے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی زندگی میں تو وہ بارش کی شکل میں آتا ہے، انسانوں کی زندگی میں وہ وحی کی شکل میں آتا ہے. تو یہ بارش جو ہے وحی کی، یہ جس قوم کی زمین کے اوپر آ کے یوں برسے گی، ان سے پوچھو کہ کیا اس میں سے زندگی لہلہاتی ہوئی ابھر کر سامنے نہیں آ جائے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. کیا بات ہے لطیف کی. بارش برستی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ یہ پھر اگتی کیسے ہے کھیتی، بڑھتی کیسے ہے کھیتی. بڑی غیر محسوس ہوتی ہے یہ شے. سارا دن آپ بیٹھے رہیں کسی ذرا کی کوپل کے پاس اور اس کو سمجھ لیں کہ پتہ چلے کہ یہ کس وقت ذرا بڑی ہے. شام تک آپ بیٹھے رہیے، معلوم ہی نہیں ہوتا کس وقت بڑی ہے، اور وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. وہ اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے اس میں نمود اور باریدگی پیدا ہو گئی ہوتی ہے. اس نے تو ایک دن پھل لے آنا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑی ہی غیر محسوس طریقے سے. وَلَطِيفٌ خَبِيرٌ. جانتا ہے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے، لیکن انداز اس کا جو ہے بڑا ہی لطیف انداز، غیر محسوس طور پہ یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک دو کر کے یہ جمع ہوئے تھے، یہ 1300 جیسے تم کہتے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے اندر جوہر انسانیت کی بالیغی کس لطیف طریقے سے نمود تک پہنچی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید. اور یہ 2-3 مثالیں تو کہا یوں دی ہے ہم نے. سلسلہ کائنات سارا اس کے پروگرام کے مطابق چل رہا ہے. باقی رہا یہ کہ ساتھ ان کے پاس ساز و سامان کہاں ہے تو معلوم نہیں ہے. یہ اس کائنات کا پورا چلانے والا خدا جو ہے کس قدر بے نیاز ہے تمہارے ساز و سامان. ان تم سے کچھ مانگے اور لیے بغیر کس حسن و خوبی سے اس تمام کاروبار کو وہ چلا رہا ہے. اس کے قانون کی متبع قوم بھی کسی طرح سے اس کو بھی نہیں کرے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا قانون کیا کیا کرتا ہے. الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر.
بے امر ہی کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لیے ہم نے قانون کی زنجیروں میں اسے جکڑ رکھا ہے. بات تو ساری یہ ہے کہ اس کے قانون کا علم حاصل کر لیا جائے. اسے حاصل کر لیا جائے تو وہ قوت ساری کی ساری تمہارے ہاتھ میں آ جائے. قانون کا علم حاصل کرنے کی ساری بات ہے. تبھی قوانین کا علم حاصل جب ہو جائے تو وہ قوت کیسے حاصل ہو جاتی ہے وہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایک قانون تھا نا ایٹم کے متعلق جس کا علم حاصل کیا ہے اور اس کی توانائیوں کو دیکھیے کہ بے حد و شمار ہے. حدود لاشنا ہے اس کی توانائیاں. ایک قانون اس نے کہا ہے کہ یہی قوانین ہیں جو انسانی زندگی کے اندر بھی ہماری وہی ضرور سے دیے گئے. راز سارا یہ ہے کہ ان قوانین کے متعلق علم حاصل کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے قوتیں کس طرح سے آ جائیں. صدر اول کی تاریخ کے متعلق دنیا حیران ہے ساری کہ انہوں نے یہ کر کیسے لیا تھا. واقعی ظاہری اسباب کے روح سے دیکھا جائے تو ناممکنات میں سے نظر آتا ہے. وہ بات اتنی تھی کہ یہ جو قوانین ہے انسانیت کی زندگی کے متعلق وحی کی روح سے جو ملے تھے انہوں نے اس کا علم حاصل کر لیا اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر ان کو عملاً نافذ کرنے لگ گیا. خدا کی قانون میں تو بڑی قوت ہوتی ہے اور قوت کے متعلق تو اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ان القوت باللہ جمیعہ. یاد رکھو یہ چیزیں اپنے ذہن میں نہ لاؤ کہ ان کے ہاں قوت ہے اور اس کے ہاں قوت ہے اور وہاں قوت ہے. قوت کا سرچشمہ کوئی اور نہیں ہے. قوت صرف قوانین خداوندی کے اندر ہے. یاد رکھیے جمیع جسے کہتے ہیں کہ ساری قوت خدا کے ہاں ہے. قوت تو ان کی وقت کے اندر کہا کہ ہم نے ان کو کائنات کی ہر شے کو قانون کی زنجیروں میں انسانوں کے فائدے کے لیے جکڑ دیا. کہا کہ ذرا دیکھیے تو صحیح والفل کا تجری فی البحر بامرہ. قانون کا علم نہ ہو ایک سوئی پانی میں ڈال دیجیے تو وہ سمندر کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے. وہ اوپر رہتی نہیں. لوہے کا اتنا بڑا جہاز پہاڑ جیسا وہ پانی کے اوپر تیرتا چلا جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک قانون ہے فطرت کا کہ پانی کے ہجوم کے برابر اگر باہر حالات ادا کر دیا جائے تو وہ شے پانی کے اندر ڈوب نہیں سکتی. قانون ہے. یہ سارے جہاز اس قانون کے تابع بنے ہوئے. کہتا ہے انہیں اس زمانے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ قانون میں قوت کیا ہوتی ہے. دیکھو تو صحیح یہ کشتیاں سینہ باہر کو بت کی طرح چیرتی ہوئی کیسے چلی جاتی بے امر ہی اس کے قانون کے مطابق. قرآن کا انداز یہی ہے کہ جتنی چیز مشاہدے میں آ جانے والی ہیں محسوس چیزیں وہ ان کی مثال دیتا ہے اور اس سے وہ پہنچاتا ہے اپنے ان قوانین کی طرف جو جن کا تعلق انسانیت کی اجتماعی زندگی سے ہے وہ غیر محسوس ہوتی ہے. سمجھاتا ہے وہ محسوس مشاہدے میں آنے والی چیزوں کی روح.
کہاں دیکھا ہمارے قانون کی قوت؟ کہا اور آگے بڑھیے، اس بارش کو دیکھیے، یہ بادل جو تمہارے سر پہ چلے جا رہے ہوتے ہیں یہ سب پانی ہوتا ہے، اسی کا نام بارش ہے۔ وہاں ایک قانون کار فرما ہے، اس قانون سے وہ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ سمندر سے وہ بھاپ بن کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فوراً پانی بن کے نیچے گر جائے۔ ایک قانون ہے کہ ان کو بھاپ کی شکل میں رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسی شکل میں کہ ہوائیں انہیں ادھر سے ادھر لیے پھرتی، اور جب اسی قانون کے مطابق وہ بخارات یا وہ بادل پانی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر کوئی ہوا بھی اس کو اوپر نہیں رو سکتی، وہ پانی زمین پر آ کے رہتا ہے۔ کہتا ہے دیکھتے ہو ہمارا قانون کس طرح کار فرما، اور یہ سارا نظام کاہے کے لیے ہے کہ انسان اس کرۂ ارض کے اوپر زندہ رہے، بڑے پھولے، زندگی کے سامان زیست ان کو میسر آتے رہے، یہ سب اس لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، راف اور رحمت دونوں چیزیں یہاں چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت کے معنی ہوتا ہے سامان نشو و نما بہم پہنچانا، اور رافت میں نرمی کا پہلو، اگرچہ رحمت میں بھی نرمی کا پہلو ہوتا ہے، اس میں لوچ اور نچک ہوتی ہے۔ رحمت اصل میں ہوتی ہے کہ جس قسم کا کسی کے مناسب حال کوئی چیزیں پیدا کر دینا، یہ رحمت ہوتی ہے۔ جیسے بچے کی نشو و نما رحم کے اندر ہوتی ہے، اس کا مادہ ہی رحم۔ اور راست کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ ملے تو ضرور، لیکن جیل خانے میں قیدی کی طرح روٹی نہ ملے، اس میں راست اور محبت کا پہلو اس انداز سے یہ چیز ہے، بغیر احسان کے دیتا ہے وہ، اور اس کا رزق جو بکھرا ہوا ہے وہ تو مزد و معاوضہ کے بغیر بکھارا ہوا ہوتا ہے، اس میں تشدد کے بغیر دیتا ہے وہ، بشرطے کہ اس کے قوانین کا علم حاصل کر لیا۔ اور کہا کہ روزمرہ کی یہ چیز تمہارے سامنے ہے، یہ کہتے ہو کہ یہ ذرہ ناچیز و تعمیر و بیابان نگر، یہ جو اٹھ کے اس نظام کے قائم کرنے کے دائیے کو لے کے چل پڑے ہیں، مردہ کی قوم۔ کہا هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، حیات اور موت تو تمہارے اپنے اختیار میں ہوگی، یہ آئے گی نہیں۔ تم زندہ ہوئے ہو تو اپنی کاریگری سے نہیں زندہ۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے انسان کہ میں پہلے مردہ تھا اور میں نے پھر یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور یہ ہوا اور اس کے بعد میں زندہ ہو گیا؟ جناب یہ ہے ہی نہیں۔ دہائی سمجھ میں بات یہ کہ زندگی کون عطا کرتا ہے؟ تمہاری نہیں۔ اور اس کے بعد آگے چل کے یہ بھی دیکھ لیے تم نے کہ ٹھیک ہے اس کے قاعدے قانون کے مطابق زندگی بسر کرو تو کچھ عمر بڑھ جاتی ہے، لیکن
وہ بھی لا انتہا نہیں ہے. اس کے بعد زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کو بھی تم روک نہیں سکے. اب قوموں کی زندگی میں لو تو یہ بھی چیز ٹھیک ہے. زندگی اس کے قانون کے لیے سمجھتی ہے. جو ان کو چھوڑ دیتا ہے موت بھی ہوتی ہے. اور ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ زمین مردہ کی طرح اگر وہ قوم پھر اپنا تعلق وہی سماوی بارش کے ساتھ اقدار سماوی کے ساتھ جوڑ دے تو اسے حیات تازہ بھی مل سکتی. اور تمہاری زندگی میں بھی اسی طرح سے یاد رکھو کہ مرنے کے بعد بھی پھر وہ زندہ کرے گا. یہ ساری چیزیں کہ زندگی اس نے تمہیں دی، جب تک تم زندہ ہو اس طرح سے رزق کا سامان تمہیں وہ دے رہا ہے، یوں حیات تمہارے حصے میں آ رہی ہے. کم از کم اتنے پہ ہی تم اگر غور کرو کہ یہ تمہاری کاریگری سے نہیں تو اس سے ہی کچھ سپاس گزار تمہیں تو ہونا چاہیے نا. لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ان الانسان ہے نہ کفور، وہ ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے، بڑا ہی ناسپاس گزار ہو جاتا ہے، ہماری ان نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور ہمارے الرحم ایک نظام قائم کرتا ہے اور پھر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ کامیابی اور نصرت و خوشگواری و سرفرازی ہمارے انسانوں کے قائم کردہ نظام کے اندر ہوگی. تو خدا کہاں آتا درمیان میں اور وہ کیا کر لے گا دیکھ لے گے. ہم سورہ الحج کی آیت 66 تک آ جائے گی یعنی من تب تک سے آگے شروع کریں گے اور یہ اعلان نہایت ضروری بلکہ دو.